रीनेमिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज फोल्डर्स। कई दफा आपको अपनी फाइल का नाम तब्दील करना पड़ता है, मगर फाइल का नाम तब्दील कैसे किया जाए ये हम सीखते हैं। हमने अभी जो फाइल बनाई थी और जिसका नाम माई डॉक्यूमेंट रखा था, हम इसका नाम तब्दील करते हैं। इसके लिए हम इस फाइल पर राइट क्लिक करते हैं। अब इस मेन्यू में हम प्रॉपर्टीज के ऊपर मौजूद रीनेम वाले आइटम पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि रीनेम पर क्लिक करते ही इस फाइल का नाम सेलेक्ट हो गया है और नाम के आगे एक कर्सर भी बना हुआ आ रहा है। अब इस फाइल का जो भी नाम देना है वो यहाँ टाइप करते हैं। हम यहाँ फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। नाम लिखने के बाद हम एंटर दबाते हैं। इसी तरह कोई भी फाइल जो डेस्कटॉप पर हो या किसी और फोल्डर में, उस पर राइट क्लिक करके रीनेम के जरिए हम इस फाइल या फोल्डर का नाम तब्दील कर सकते हैं। सिलेक्टिंग फाइल्स, ये तो आप जानते ही हैं कि किसी आइकॉन पर क्लिक करने से वो आइकॉन सिलेक्ट हो जाता है। अब हम सीखते हैं कि अगर हमने एक से ज्यादा आइकॉन्स को सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करें। अगर हमने इन आइकॉन्स को सिलेक्ट करना हो जो इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो एक से ज्यादा आइकॉन्स को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के बटन के साथ एरो कीज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि उन आइकॉन्स को सिलेक्ट करें जो इकट्ठे नहीं पड़े हुए, तो हम शिफ्ट के बजाय कंट्रोल की इस्तेमाल करते हैं और माउस से उन आइकॉन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉपी एंड पेस्ट फाइल्स। अब हम एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। हम एक ही फाइल की जितनी चाहें कॉपीज बना सकते हैं। इसके लिए हम आइकॉन पर राइट क्लिक करते हैं और फिर कॉपी पर क्लिक करते हैं। अब जहां हम इस फाइल को पेस्ट करना चाहते हैं, वहां पर जाकर हम राइट क्लिक करते हैं और मेन्यू में से पेस्ट पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एक और आइकॉन बना हुआ आ गया है, जिसके नाम में फाइल के नाम के बाद कॉपी भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि हमने अपनी फाइल की एक और कॉपी बना ली है। मेक बैकअप कॉपीज। अगर हम अपनी फाइल को अपने कंप्यूटर पर भी रखना चाहें और इस फाइल को किसी USB में भी महफूज करना चाहें, तो इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप USB को कंप्यूटर की USB पोर्ट में लगाएं। अब जिस तरह हमने एक फाइल अपनी मर्जी के फोल्डर में सेव की थी, उसी तरह हम किसी भी फाइल को USB में भी सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइल को कॉपी करेंगे। अब हम कंप्यूटर की विंडो खोलेंगे। इसमें आप अपने सामने रिमूवेबल डिस्क लिखा हुआ देख रहे हैं। USB चूंकि ऐसी डिस्क है जो आसानी से कंप्यूटर के साथ लगाई और उतारी जा सकती है, इसलिए कंप्यूटर इसको रिमूवेबल डिस्क से जाहिर करता है। इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लें। अब कॉपी की हुई फाइल को USB में सेव करने के लिए हम यहां पर राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट पर क्लिक करते हैं। दूसरे तरीके में हम फाइल को कॉपी किए बगैर USB ड्राइव में महफूज करते हैं। जिस फाइल की हम कॉपी बनाना चाह रहे हैं, हम इस फाइल पर राइट क्लिक करते हैं और अपने माउस पॉइंटर को सेंड टू पर लेकर जाते हैं। अब जो मेन्यू हमारे सामने है, उसमें हम रिमूवेबल डिस्क पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही हमारी फाइल USB में जाना शुरू हो गई है। फाइल को कॉपी करने से हम एक ही फाइल को दो जगह महफूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम अपनी फाइल को एक फोल्डर से निकालकर दूसरे फोल्डर में महफूज करना चाहें, तो हम फाइल को कॉपी करने के बजाय कट करते हैं। फाइल पर राइट क्लिक करके हम कट पर क्लिक कर रहे हैं। अब जहां इस फाइल को हम पेस्ट करना चाहते हैं, वहां जाकर हम पेस्ट पर क्लिक कर देते हैं। डिलीट फाइल्स फ्रॉम फोल्डर्स। कई दफ़ा ये भी होता है कि आपके कंप्यूटर पर कोई ऐसी फाइल पड़ी होती है जो आप मज़ीद इस्तेमाल नहीं करना चाहते और बेवजह आपके कंप्यूटर पर मेमोरी इस्तेमाल हो रही होती है। इसलिए आप उन फाइल्स को अपने कंप्यूटर से निकालना या डिलीट करना चाहते हैं।
ایسا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جس فائل کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس پر رائٹ کلک کر کے ہم ڈیلیٹ پر کلک کرتے ہیں۔ ڈیلیٹ کرتے ہی ہمارے سامنے ایک میسج آتا ہے جس میں کمپیوٹر ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم واقعی فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم یس پر کلک کریں تو فائل ہمارے فولڈر سے نکل کر ریسائیکل بن میں چلی جاتی ہے، اور اگر ہم نو پر کلک کریں تو کمپیوٹر اس فائل کو ڈیلیٹ نہیں کرتا۔ اس وقت ہم یس پر کلک کر رہے ہیں۔ فائل کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم اس پر سنگل کلک کرنے کے بعد کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن بھی دبا سکتے ہیں۔ جس طرح ہم ایک فولڈر میں سے کسی فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم پورے فولڈر کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ فولڈر پر رائٹ کلک کر کے ہم ڈیلیٹ پر کلک کرتے ہیں۔ کمپیوٹر ایک دفعہ پھر پوچھتا ہے کہ کیا ہم واقعی فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ہم یس پر کلک کرتے ہیں کیونکہ ہم اس فولڈر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ فارمیٹ اے ڈرائیو۔ اب ہم ایک بہت ہی منفرد اور دلچسپ کام سیکھتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یو ایس بی کیا ہوتی ہے۔ یو ایس بی پر آپ اپنا کیا ہوا کام محفوظ کر کے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی یو ایس بی پر جو کام آپ نے محفوظ کیا ہے اس سے یو ایس بی پوری بھر چکی ہے اور اب آپ کو اس محفوظ کیے ہوئے کام کی ضرورت بھی نہ ہو۔ اس طرح کی سچویشن میں آپ کو یو ایس بی سے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر یو ایس بی فارمیٹ کرنی پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فارمیٹ کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی یو ایس بی کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ اب ہم ڈیسک ٹاپ پر بنے ہوئے کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو ونڈو آئی ہے اس میں آپ کچھ آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک آئیکن پر ریموویبل ڈسک لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اسی آئیکن پر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر ایک مینیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس مینیو میں ایک فارمیٹ کا آئٹم بھی موجود ہے۔ ہم اس آئٹم پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا ڈائلاگ باکس آ گیا ہے۔ اس میں کیپیسٹی کے نیچے ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو ہے جہاں سے آپ اس یو ایس بی کا سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ عموماً آپ کو سائز سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کمپیوٹر خود ہی صحیح سائز سلیکٹ کر دیتا ہے۔ باقی دونوں ڈراپ ڈاؤن مینیوز کے بارے میں ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ والیوم لیبل کے نیچے ریموویبل ڈسک لکھا ہوا ہے۔ اس کو مٹا کر آپ اپنی مرضی سے اس کا نام مائی یو ایس بی ٹائپ کرتے ہیں۔ فارمیٹ آپشنز کے نیچے کوئک فارمیٹ پہلے سے ہی سلیکٹڈ ہے۔ فارمیٹنگ شروع کرنے کے لیے ہم سب سے نیچے بنے ہوئے اسٹارٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو کمپیوٹر ہمیں ایک وارننگ دیتا ہے کہ اگر آپ نے یو ایس بی فارمیٹ کی تو اس میں موجود ساری فائلز اور فولڈرز ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ ہم اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس بی فارمیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور کچھ دیر میں یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے اور ہمارے سامنے فارمیٹ کمپلیٹ کا میسج آ جاتا ہے۔ اب ہم ڈیسک ٹاپ سے کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یو ایس بی کا نام مائی یو ایس بی ہو گیا ہے۔ اب اس پر ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ سب فائلز اور فولڈرز ڈیلیٹ ہو گئے ہیں۔ سرچنگ، کسی بھی فائل کو ڈھونڈنے کے لیے ہم کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ اب جس فولڈر یا ڈائریکٹری میں سے ہم نے فائل کو سرچ کرنا ہے، بائیں طرف نیویگیشن پین سے اس ڈائریکٹری یا فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے کمپیوٹر کو سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اب اس ونڈو میں اوپر یہاں سرچ کے باکس میں سرچ کمپیوٹر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں کلک کر کے فائل کا نام ٹائپ کریں۔ ہم یہاں مائی فرسٹ فائل لکھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پریویو پین میں اس نام کی فائل نکل کر ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس فائل کے نیچے اس کی لوکیشن بھی لکھی ہوئی ہے۔ یعنی کمپیوٹر میں
جہاں یہ فائل سیو کی گئی تھی اس کا پاتھ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس طرح ہم کسی بھی فائل کو آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ Summary. اس لیسن میں ہم نے پڑھا کہ فولڈرز کیا ہوتے ہیں، ہم کس طرح فولڈرز بناتے ہیں اور کس طرح فولڈرز کے اندر مزید فولڈرز بنائے جاتے ہیں، کس طرح ہم ایک فائل کا نام دیکھ سکتے ہیں اور وہ تاریخ دیکھ سکتے ہیں جس تاریخ کو وہ فائل بنائی گئی تھی۔ اس لیسن میں ہم نے مختلف اقسام کی فائلز کے آئیکونز کی پہچان بھی کی، جن میں ایکسل، ورڈ، ایکسس اور پاور پوائنٹ شامل ہیں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کس طرح کسی فائل یا فولڈر کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے، کس طرح ہم فائلز کو سلیکٹ کرتے ہیں چاہے وہ فائلز ایک ساتھ ہوں یا مختلف جگہوں پر موجود ہوں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ فائلز کو ایک جگہ سے کس طرح کاپی کیا جاتا ہے اور پھر کس طرح اپنی مرضی کی جگہ پر پیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیسن میں ہم نے فائلز اور فولڈرز کو کٹ کر کے پیسٹ کرنا بھی سیکھا۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کسی فائل یا فولڈر کو USB پر کس طرح کاپی کیا جاتا ہے۔ ہم نے فائلز اور فولڈرز کو ڈیلیٹ کرنا بھی سیکھا اور USB کو فارمیٹ کرنا بھی سیکھ لیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے کمپیوٹر پر فائلز کو ڈھونڈنے کا طریقہ بھی سیکھا۔